خدا تیرے ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے۔ صاحبہ نے عرض کیا تھا، اے اللہ کے نبی، کیا ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے؟ اگر دیکھنا چاہیں تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی خدا کو دیکھنا چاہتا ہے تو محمد کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے محمد کو دیکھا اس نے اپنے خدا کو دیکھا۔ ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے۔ اور جب جبریل نے دیکھا تو شاید کہتا ہے کیا ہوا کہ سورہ والضحیٰ ارے پڑھ کے جبریل نے صورت مصطفیٰ دیکھتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ دیکھ صورت مصطفیٰ اور صرف نبی سندر نہیں ہے، ارے نبی جہاں آرام فرما ہے وہ گنبد بھی بڑا سندر ہے کہ رب کے محبوب ہے جس حجرے میں لیٹے اس کا رب کے محبوب ہے کہ رب کے محبوب ہے جس حجرے میں لیٹے اس کا خدا گنبد و مینار بہت سندر ہے، بخدا گنبد اور صرف نبی سندر نہیں، ان کا تو پورا خاندان سندر ہے۔ سرکار شاعر کہتا ہے کہ لے کے شبیر کو ماسٹر نہیں ہوا بیٹھا، شبیر کے معنی حسین ہوتا ہے، حسین امام حسین کا ایک نام شبیر بھی تھا نا، شبر و شبیر، تو شبیر کے معنی حسین ہوتا ہے۔ لے کے شبیر کو آغوش میں آقا نے کہا، لے کے شبیر کو کہ لے کے آغوش میں شبیر کو آقا نے کہا، نوجوانوں کا سردار بہت سندر ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، مبارک ہو۔ یا رسول اللہ۔ وہی جبریل جب نبی کو دیکھتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں، قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ألأ رجلا أفضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے نبی، میں نے پورب سے پچھم تک چھال مارا لیکن آپ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا۔ بے شک، بہت ہم کہیں تو الگ بات ہے، آپ کہیں تو الگ بات ہے، اس لیے کہ ہم نے پوری دنیا تو دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے دنیا کا چپا چپا چھانا ہے، اور صرف دنیا نہیں منتہا تک چھانے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تو مشارق پورب سے پچھم تک دیکھا لیکن اللہ کے نبی آپ کی طرح کسی کو میں نے نہیں پایا۔ اور یہ پتہ نہیں کہاں سے چلے آئے نبی ہماری طرح، ارے ان کی طرح جب اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے تب یہ کہاں سے آ گیا؟ کسی کو بنایا ہی نہیں ہے تو کون ہو سکتا ہے؟ تو نبی کی ذات بہت ہی افضل و اعلیٰ ذات ہے۔ حضرات گرامی خوش نصیب ہیں کہ ہمیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا موقع ڈاکٹر شیخو صاحب اور ان کے دوست احباب ماسٹر سدھو اور منیر ٹھیکیدار اور ان کے دوست احباب جتنے سارے لوگوں نے محفل کا انعقاد کیا ہے، دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبہ عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، اور دین و دنیا کی بھلائیوں سے ان کو مالا مال فرمائے، آمین۔ آپ حضرات نے تقریر بہت مدلل سنی ہے میلاد مصطفیٰ کے ثبوت میں، نبی کی ولادت کا تذکرہ بھی آپ حضرات مولانا صاحب کی اللہ سے سماعت کیا ہے،
گفتگو کروں گا حضرات گرامی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اگر میں پوچھوں تو آپ میں سے کوئی جواب دے گا؟ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اچھا، یہی بن عبداللہ انصاری نے نبی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ یہی سوال جو ہم نے آپ سے کیا ہے۔ صاحب رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے سرکار سے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو فرمایا؟ اب آئیے دیکھیں سرکار کا جواب سنیے۔ تاجدار انبیاء امام الانبیاء عبداللہ کے ذریت امامنا کے نام کو کہاں رکھتے ہیں؟ اول ما خلق اللہ نوری وانا من نور اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اے جابر بن عبداللہ انصاری، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، وانا من نور اللہ، اور میں اللہ کا نور ہوں۔ بے شک سبحان سب سے اللہ، پہلے اللہ نے نور محمدی کو پیدا فرمایا۔ بے شک آگے آقا نے ارشاد فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اے جابر بن عبداللہ انصاری، پھر میرے نور کی جھلک سے پرتو سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے پہلے نور مصطفیٰ بنایا گیا اور اس کی پرتو اور جھلک سے اللہ نے کائنات کو بنایا۔ کوئی سوچ سکتا کہ بنایا وہ گھٹ گیا ہوگا، کم ہو گیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک چراغ اور اس ایک چراغ سے 1,00,000 چراغ جوڑ کے روشن کر دیجئے، اس کی روشنی سے، اس کی لو سے 1,00,000 کروڑ اربوں خربوں چراغ روشن کر لیجئے۔ اب آپ سمجھ لیجئے، مجھے بتائیے کہ اس چراغ کی روشنی میں کچھ کمی آئے گی؟ نہیں، فرق پڑے گا؟ نہیں۔ تو ایسے اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا اور پھر نور محمدی سے کائنات کو وجود بخش دیا۔ بے شک نور محمدی میں کچھ کمی اور فرق نہیں واقع ہوا۔ تو سب سے پہلے اللہ نے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور نبی کا نور جب بنایا تو اس کو رکھا کہاں؟ میں بھلانے نہ ہی ہے یار۔ اچھا، اللہ نے اس کو اپنے قرب خاص میں رکھا، اپنے پاس رکھا۔ اس وقت کوئی چیز نہ تھی، یا تو وہ خدا تھا یا تو نور مصطفیٰ، دو، خدا یا نور مصطفیٰ، تیسرا کوئی نہیں۔ جبریل امین جب دنیا میں تشریف لائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو حاضر خدمت ہوئے۔ سرکار نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نہیں معلوم ہے کتنی عمر ہماری ہے، کتنی برس کی ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکا کرتا تھا، چمکتا تھا۔ کتنے دنوں کے بعد؟ 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکا کرتا تھا۔ اے اللہ کے نبی، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے چمکتے ہوئے۔ بے شک سبحان اللہ، جبریل امین کر رہے تھے تو بہت خوش تھے کہ میری عمر بہت لمبی ہے۔ اب 70,000 کو 72,000 سے آپ جب ضرب کریں گے، گڑا کریں گے تو 5 ارب 4 کروڑ کچھ بنتا ہے۔ اتنی لمبی عمر جبریل امین کی۔ اے لوگوں، اپنے نبی کا فرمان سنو، قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنو، رب کے محبوب کا بیان سنو۔ فرماتے ہیں وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبَ جبریل، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی وہ تارا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کو دیکھا ہے 72,000 بار ہم نے، وہ تارا میں ہی تو تھا جو چوتھے حجاب میں چمکتا تھا 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا۔ اچھا، ایک بار کیوں چمکتا تھا؟ وہ نور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جب